بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ چند آیات میں بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی الگ الگ نعمتوں کا ذکر ہوا۔ اسی طرح اگلی چند آیات میں بھی ان پر آنے والی کچھ نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں سے جن واقعات کا ذکر ہو رہا ہے وہ سب وادی طیہ میں پیش آئے۔ طیہ کے لفظی معنی سرگردانی اور پریشانی کے ہیں۔ چونکہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں یہ لوگ مصر آئے تھے اور یہیں بسے، اور ملک شام میں عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنی اصلی جگہ کو ان کے قبضہ سے چھڑاؤ۔ بنی اسرائیل اس ارادہ سے مصر سے چلے، لیکن جب ان کو عمالقہ کے زور و قوت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک ایک میدان میں سرگرداں اور پریشان پھرتے رہے، گھر پہنچنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پر ہیں۔ اسی طرح 40 سال سرگرداں اور پریشان اسی میدان میں پھرتے رہے، اس لیے اس میدان کو وادی طیہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ وادی طیہ ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی، نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے بچ سکیں، اور نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، نہ پہننے کے لیے کوئی لباس تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرمایا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید پتلا بادل کا سایہ کر دیا۔ بھوک کا تقاضا ہوا تو من سلویٰ نازل فرمایا۔ من کہتے ایک میٹھی چیز کو جو درختوں پر بکثرت پیدا کر دی گئی، یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے اور بٹیر چڑیا ان کے پاس جمع ہو جاتی، ان سے بھاگتی نہیں تھی، یہ ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتے، اس کو سلویٰ کہا جاتا۔ یہ لوگ دونوں لطیف چیزوں سے پیٹ بھر رہے تھے جو اللہ رب العزت نے خزانے غیب سے ان کے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اسی طرح ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا، اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، جیسا کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے غیب سے ایک روشنی عمودی شکل میں ان کے محلہ کے درمیان قائم فرما دی۔ کپڑے میلے ہوئے پھٹنے لگے، لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت پیش کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوں، نہ پھٹیں، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مقدار میں بڑھتے رہیں۔ اور ان کو ان نعمتوں کے ساتھ یہ حکم دیا گیا تھا کہ بقدر ضرورت خرچ کریں، آئندہ کے لیے جمع کر کے نہیں رکھیں، مگر ان لوگوں نے حرص کے مارے ان میں بھی خلاف کیا اور جمع کر کے رکھنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔ اسی کو آیت مذکورہ میں فرمایا گیا کہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ آیت مذکورہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ آیت مذکورہ کا الگ الگ ترجمہ یہ ہے وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم سب پر، غمام بادل، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، علیکم تم سب پر، المن والسلویٰ من اور سلویٰ، کلو کھاؤ تم سب، من سے، طیبات پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا کی، وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ سب، انفسہم اپنی جانیں، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ یہ ہے اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادل کا اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلویٰ، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو عطا فرمائی، لیکن انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔
آیت مذکورہ کا الگ الگ ترجمہ یہ ہے: وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، تم داخل ہو، ہذہ، اس، قریۃ، بستی، فکلوا، پھر کھاؤ، منہا، اس سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً، بافراغت، وادخلوا، اور تم داخل ہو، بابا، دروازہ، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہو، حطۃ، بخشش دے دے، نغفر، ہم بخش دیں گے، لکم، تمہیں، خطایاکم، تمہاری خطائیں، وسنزید، اور ہم عنقریب زیادہ دیں گے، محسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ یہ ہے: اور جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کے کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ، ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ واقعہ بھی وادی طیہ کا ہے کہ جب اس صحرا یعنی میدان میں رہتے ہوئے مدت گزر گئی اور بنی اسرائیل من و سلوہ کھاتے اکتا گئے تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، ہم زمین سے پیدا ہونے والے غلہ، اناج، ترکاری وغیرہ کھانا چاہتے ہیں، جن کی تفصیل آگے آیت نمبر 61 میں آئے گی۔ اس موقع پر ان کی یہ بھی خواہش پوری کی گئی اور ان کے حکم دیا گیا، اس میدان سے نکل کر سامنے ایک شہر ہے، اس میں چلے جاؤ، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر سر جھکائے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہونا۔ وہاں اپنی رغبت کے مطابق جو حلال غذا چاہو گے وہاں ملے گی اور اسے کھا سکو گے۔ لیکن بنی اسرائیل کی فطرت میں شرارت اور عناد تھا، اپنی شرارت اور عناد کی وجہ سے پھر ضد کا مظاہرہ کیا، شہر میں داخل ہوتے ہوئے سر جھکانے کے بجائے سینے تان کر داخل ہوئے، اور معافی مانگنے کے لیے جو الفاظ اللہ رب العزت نے انہیں سکھائے تھے اور جن کو کہنے کی تلقین کی گئی تھی، ان کا مذاق بنا کر ان سے ملتے جلتے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ رب العزت نے معافی مانگنے کے لیے جو لفظ انہیں سکھایا تھا وہ حطۃ، جس کے معنی یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ انہوں نے ان کلمات کو بدل کر حنطۃ کے نعرے لگائے، کے معنی گندم یا اس جیسے کسی اناج کے ہیں۔ اگلی آیت میں ان کی نافرمانی اور سزا کا ذکر ہے۔ ارشاد مبارک ہے: فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ اس طرح ہے: فبدل، پھر بدل ڈالا، الذین، جن لوگوں نے، ظلموا، ظلم کیا، قولا، بات، غیر الذی، اس کے علاوہ جو کی، قیل لہم، ان کو کہی گئی، فانزلنا، پھر ہم نے اتارا، علی، پر، الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، رجزا، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، کیونکہ، کانوا یفسقون، وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ یہ ہے: سو جو بات کہی گئی تھی ان ظالموں نے اس بات کو بدل کر ایک اور بات بنا لی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے آ رہے تھے۔ اسی طرح اگلی آیت میں بھی جس واقعے کا ذکر ہے، یہ واقعہ بھی اسی وقت کا ہے کہ جب بنی اسرائیل میدان طیہ میں محصور تھے، یعنی قید تھے، وہاں پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر پتھر سے 12 چشمے فرمائے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی۔ اس طرح بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری فرمایا تاکہ کوئی دشواری نہ پیش آئے۔ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں: وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ آیت مبارکہ کے الگ الگ کلمات یہ ہیں: وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام،
لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا پھر ہم نے کہا، اضرب مار تو، بعصاک اپنا عصا لاٹھی، الحجر پتھر، فانفجرت پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرۃ 12، عیناً چشمے، قد علم جان لیا، کل اناس ہر کوئی نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ گھاٹ، کلو تم کھاؤ، واشربو اور پیو، من سے، رزقی رزق، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا اور نہ، تعثوا پھرو، فی میں، الارضی زمین، فی الارضی زمین میں، مفسدین فساد مچاتے ہوئے۔ مذکورہ کا مکمل ترجمہ یہ ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ بھی معلوم کر لی کہ اس کی جگہ کون سی ہے۔ پھر ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ اور اگلی آیات میں بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیل وادی طیہ کے سلسلہ میں پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ آیت مذکورہ کا الگ الگ ترجمہ اس طرح ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم سب نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہرگز ہم صبر نہ کریں گے، علی طعام ایک کھانے پر، واحد ایک، فدعو دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک تیرا رب، یخرج نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو، تنبتو اگاتی ہے، الارض زمین، من سے، بقلون ترکاری، بقلیہا اس کی ترکاری، قصہ ان ککڑی، و قصائہا اور اس کی ککڑی، فومن گیہوں گندم، و فومیہا اور اس کا گندم، عدسن مسور، عدسیہا اس کا مسور، بصل پیاز، بصلیہا اس کی پیاز، قالا اس نے کہا، اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی جو کی، ہوا ادنا وہ ادنا، بالذی اس سے جو، ہوا وہ، خیرن بہتر ہے، اہبطوا اترو تم سب، مصرن شہر میں، فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سألتم جو تم سب نے مانگا ہے، وضربت اور ڈال دی گئی، مسلط کر دی گئی، علیہم ان سب پر، ذلت ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، وباء اور لوٹے وہ سب، بغضب غصہ کے ساتھ، غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ سے، ذالک وہ، بأنہم اس لیے کہ وہ، کانوا یکفرون انکار کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا یعنی نشانیوں کا، ویقتلون اور قتل کرتے تھے، نبیین نبیوں کا، بغیر الحق ناحق، ذالک وہ، بما اس لیے کہ، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور تھے وہ سب، یعتدون حد سے بڑھنے والے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے پروردگار سے دعا کر دیجئے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ ان کے مطالبے کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو غذا بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو کم درجے کی ہے؟ خیر، ایک شہر میں جاؤ، اتر جاؤ تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہے، اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا اللہ رب العزت نے مہر لگا دیا، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔
یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔